مسئلہ نمبر 40 ہاں، بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا. واٹس ایپ کے جتنے چیمپئنز ہیں، غازی واٹس ایپ، بلا تحقیق سنی سنائی باتیں بیان کرنا، نقل کرنا، یہ بھی منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات کو نقل کرتا رہے. پھر سچ آیا تو سچ بھی نقل کر دیا، جھوٹ آیا تو جھوٹ بھی نقل کر دیا. جب پکڑا جائے گا تو یہ بھی پکڑا جائے گا کہ جھوٹ اس نے نقل کیا. اور جھوٹ کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیے منی پور میں جو ابھی نیوز آیا تھا، اس میں ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی بعض لوگوں نے، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے ان عورتوں کی عزت دری کی ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ کسی نے وہ جھوٹی نیوز پھیلائی تھی. تو ایک جھوٹی نیوز کی وجہ سے، جھوٹی خبر کی وجہ سے عورتوں کی عزتوں کو خراب کیا گیا ہے. کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایک جھوٹی نیوز کا. تو غلط خبر نہیں پہنچانا چاہیے. بعض لوگ مسلمانوں کی ہمدردی میں ادھر ظلم ہوا، ادھر ظلم ہوا، ادھر ظلم ہو رہا ہے، کچھ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، بنا بنا کے میسج، اس کو سمجھتے کہ یہی ہمارا جہاد ہے اور امت کو جگانے کے لیے کرتے ہیں. جاگ کے کریں گے کیا؟ کچھ کرنے کی طاقت ہے؟ مسلمان کمزور ہے. نادانی میں کچھ نوجوان جوش میں آ کے کچھ غلط کام کر دیں گے جس کا نقصان مسلمانوں کو ہوگا. تو ایسا جوش دلانا مسلمانوں کو کہ وہ غلطیاں کر جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ قوم کے ہمدرد نہیں ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کے کریئر خراب ہوتے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، بیویاں شوہر کی موجودگی میں بیوہ کی طرح ہو جاتی ہیں، بچے شوہر کے ہوتے ہوئے یتیم کے جیسے ہو جاتے. وہ جیل میں جا کے بیٹھا 10-10 سال کے لیے، ملنے بھی نہیں ملتا بچوں کو، ملاتے بھی نہیں، کیونکہ جیل میں ملائیں گے بچوں کو کیا اثر پڑے گا ان کے ذہن پر، کیسی زندگیاں ہو جاتی. کسی کا جوش دلایا ہوا میسج ملا اور کچھ کر دیا، پولیس پکڑ لی، فوٹو دیکھا ویڈیو میں کون کون تھا، ہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اٹھاؤ ان کو لے جاؤ. اب بیل بھی نہیں ہو رہا، ڈال دیا اس کے اوپر بڑا کیس، پتھر مارا جا کے لگ گیا، کسی کو زخمی ہو گیا، بڑا کیس بن گیا اس کا. اب چکر کاٹ رہے ہیں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، نہیں نکلا باہر، نہیں نکل رہا، بیل بھی نہیں ہو رہا، اس کی ضمانت نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی جوش دلانے والے لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی واقعی پروگرام نہیں ہوتا ہے، وہ جذبات میں ہوتے. اگر ان کو بولیں گے کیوں کر رہے ایسا، بولے چپ بیٹھنا کیا ہم. ان کا بولنا کیا ہوتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی کچھ بھی کرنا ہے آپ کو. ایک مسلمان جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا ایک پرپز ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یوں ہی جذبات میں آ کے کچھ بھی کرنے کا نام عقل مندی نہیں ہے. تو جو بھی کام کریں بغیر علم کے، بغیر علماء کی رہنمائی کی نہ کریں. علماء سے مراد یہ نہیں ابھی فارغ ہوا مدرسے سے، ان سے پوچھا، بولے یہ شیخ ہے نا ہمارے، ان سے پوچھ کے ہم نے کیا، بولے جاؤ جاؤ. علماء سے مراد واقعی وہ جو تجربہ کار علماء ہیں، جن کو دین کا بھی علم ہے اور دنیا کی بھی معاملات وہ جانتے ہیں، تجربہ گیا، ان کی داڑیاں سفید ہوئی ہیں. ایسے علماء جو تجربہ رکھتے ہیں زندگی کا. تو کہا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یا جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے. واٹس ایپ کے جو بھی میسج آتے ہیں ان کو یوں ہی فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، یہاں وہاں سے کچھ بھی سنا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعض اوقات کسی کی عزت کا معاملہ ہوتا، سنا کیا اس کی بیٹی دیکھ ایسا ایسا اس کا افیئر ہے، حالانکہ نہیں ہے، لیکن اس نے ایسے ہی چلتے پھرتے کسی لفنگے نے بول دیا، اس نے سن لیا کہ کالج میں اس کا افیئر ہے، حالانکہ بچی نیک صالح بچی ہے، لیکن اس نے بول دیا، ابھی پورے گاؤں میں پھیل گئی بات، اس بچی کا نکاح نہیں ہو رہا. کون ذمہ دار ہے؟ یا کسی پہ الزام لگا دیا، معلوم ہے وہ مسجد کے پیسے کھا گیا، نہیں ہے ایسا اس نے نہیں کیا ہے، لگا دیا الزام اس کے اوپر. اس کی زندگی بے عزت ہو گیا وہ آدمی سماج کے اندر. بے احتیاطی میں بولی ہوئی باتیں اور بے احتیاطی کے ساتھ نقل کی ہوئی باتیں کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہیں.
اور وہ آپ کی آخرت برباد کر سکتی ہے. کہ قیامت کے دن دینا پڑے گا بوریے بھر بھر کے، اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا. اس دن جس دن نیکیاں نہیں ہوں گی لوگوں کے پاس اور نیکی کمانے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا ہمیشہ کے لیے. جسٹ امیجن کیجئے قیامت کے دن نیکی کمانے کا موقع ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو گیا ہوگا، نہیں کما سکتا ابھی تو. اس وقت میں نیکی کی کتنی ضرورت ہوگی کہ اب اپرچونٹی ختم ہو گئی. اور اس وقت دن ہماری نیکیاں ایک تو کٹی پھٹی پرانی کیسی تو بھی مری پڑی نیکیاں ہیں مردار، وہ نیکیاں بھی اگر چھین لی جائیں ہم سے کیا بچیں گے ہم پھر. تو کیوں ہم لوگوں کی عزتیں خراب کریں، کیوں ہم غلط کام کر کے اپنی نیکیاں دے لوگوں کو. اتنی محنت سے کما کے لے گئے وہاں پہ اور پھر وہاں دے رہے. سوچنے کی چیز ہے کیوں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آخرت میں ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑے. تو یہ بھی چیز اس میں سے آتی ہے کہ آدمی بے تحقیق لوگوں کے بارے میں بات کرے. جب تک کہ پکی تحقیق پکی دلیل نہ ہو کسی کے بارے میں کوئی منفی کمنٹ آدمی نہیں کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. کچھ باتیں رہ گئی تھیں آپ گھر پہ جا کے اس کو آرام سے پڑھیے اور کچھ نہیں سمجھا علماء سے پوچھیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.